مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دن بادشاہ جب مجلس میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی آج سب کا امتحان ہوگا۔ اب سارے کے سارے جو وزیر تھے، مصاحبین تھے، مقربین تھے، وہ سارے چوکنا ہو گئے کہ آج بادشاہ سلامت کیا امتحان لیں گے۔ بادشاہ نے اعلان کرنے کے بعد ایک ہیرا منگوایا، بیش بہا ڈائمنڈ، اور ساتھ ایک ہتھوڑا منگوایا، اور ایک ایک وزیر کے سامنے ہیرا بھی رکھا اور ہتھوڑا بھی اس کے ہاتھ میں دیا، اور اسے آرڈر دیا کہ اس ہیرے کو توڑو۔ اب وہ ہیرے کو دیکھتا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا اور کہنے لگتا کہ بادشاہ سلامت، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، یہ تو جناب 24 کیرٹ کا ہے اور فلاں لیس ہے، فلاں لیس ہے، اتنے قیمتی ہیرے کو میں کیسے توڑوں؟ بادشاہ مسکرایا اور ہتھوڑا دوسرے وزیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے بھی اسی طرح کی بات کی، تیسرے وزیر کے ہاتھ میں دیا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کی، اور کسی نے بھی ہیرا توڑنے کی جرت نہ کی۔ دیکھتے دیکھتے جب نمبر آیا ایاز کا، اس کے ہاتھ میں جب ہتھوڑا دیا اور اسے کہا کہ ایاز اسے توڑو، تو ایاز نے ہتھوڑا لیا اور ہیرے کو فرش پر رکھا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، زور سے جو ضرب لگائی تو ہیرا چکنا چور ہو گیا، اور پوری مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اب باقی وزراء وہ جناب بغلیں بجا رہے ہیں، اور وہ تو دل میں بڑے خوش ہیں کہ آج کھلا اس کا گنوار پل، یہ تو جاہل گنوار کہیں کا، اسے اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنا قیمتی تھا، اور آج تو اس کو بادشاہ دھکے دے کر محل سے نکلوا دے گا۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ایاز کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، ایاز آپ نے ہیرا توڑ دیا؟ جی بادشاہ سلامت توڑ دیا۔ کیا آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا؟ بادشاہ سلامت اس کی قیمت کا اندازہ تھا مجھے۔ پھر کیوں توڑا ایاز؟ بادشاہ سلامت، ایک طرف آپ کا حکم تھا اور دوسری طرف قیمتی ہیرا تھا، میں نے آپ کے حکم کو زیادہ قیمتی سمجھا اور ہیرے کو میں نے کم قیمت سمجھ کر توڑ دیا کہ بادشاہ کے حکم کی قیمت اس ہیرے کی قیمت سے زیادہ ہے۔ ان باقی سب میرے ساتھیوں نے وہ ہیرے کو تو قیمتی سمجھا، لیکن بادشاہ کے حکم کو انہوں نے قیمتی نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے آپ کا حکم توڑا اور میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ کاش ہم بھی پروردگار عالم کے حکم کو اتنی اہمیت تو دیتے جتنی کہ ایاز نے محمود بادشاہ کے حکم کو دی تھی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیتے ہیں۔ حکم خدا تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ نماز جیسا بڑا حکم، اور معمولی بہانوں سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور سر درد ہے نماز چھوڑ دی۔ آج صبح میں نے ایک آدمی سے پوچھا، عشاء کی نماز میں غائب تھے؟ وہ کہنے لگا جی مہمان آئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بھی کوئی عذر ہے کہ مہمان آئے ہوئے تھے، آپ نے فرض نماز چھوڑ دی، آپ نے حکم خداوندی کو توڑ دیا۔ کاش آپ ان مہمانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑتے، بلکہ ان مہمانوں کو ساتھ لے کر آتے، وہ بھی نماز پڑھتے، آپ بھی نماز پڑھتے، اللہ رب العزت راضی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ میرا ایک دوست ہے، ایک دن وہ نکاح کی تقریب میں جا رہا تھا، اور اس کے پانچے شلوار کے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے، اور اپنے ٹخنوں کو چھپانا یہ تکبر کی علامت ہے، اور یہ ناجائز ہے مرد کے لیے۔ تو جب میری اس کے ساتھ الیک سلیک ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سناتا ہوں، مضبوط حدیث سناتا ہوں، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار،
جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اور میں نے اس طرح اور بھی باتیں کی، اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ آدمی یہ میری باتیں سن کر فوری طور پر عمل پیرا ہو جائے گا، لیکن میں اس وقت ورطہ حیرت میں ڈوب گیا جب میرے سارے بیان کے بعد وہ کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ مرد کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، لیکن اگر میں ایسا کروں تو پھر لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو دیکھا آپ نے، لوگوں کے طعنے کی وجہ سے حکم خداوندی کو توڑ دیا۔ پوری زندگی ہم اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے تو آخر ایک دن یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد ہر کسی نے 2 گز کی اندھیری کوٹری میں اپنے کیے کا حساب خود دینا ہوگا۔